آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 سماعت کی۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفسیر علماء نے کی۔ پہلی تفسیر یہ کی کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فرمایا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی وہی ہے کہ جس نے تمہیں عدم یعنی تمہیں پیدا کر کے عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا۔ اب اس احسان کا، اس کرم کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کے شکر گزار ہوتے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مسلمان۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ یہ تھی ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ اے لوگو وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے کافر پیدا فرمایا اور کوئی ایسا ہے کہ جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا کہ جو تمہارے اعمال کے مناسب ہو۔ یعنی اس آیت، یہ جو دوسری تفسیر ہے، اس دوسری تفسیر کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو 3 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اس دوسری تفسیر کے ضمن میں آتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک ہے مسلم شریف میں کہ جس سے مزید آپ کو یہ آیت کریمہ کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ یہ حدیث دوسری حدیث ہے بخاری شریف میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب یہ تو نطفہ ہے، یعنی جو بچے کا ابتدائی مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے یہ تو نطفہ ہے، یہ تو خون کا لوتھڑا ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی وہ جو نطفہ عورت کے رحم میں ہے وہ گوشت میں خون کے لوتھڑے میں جب تبدیل ہو جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرشتہ پھر عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند، اور اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے۔ تو پھر یہ 4 سوالات وہ فرشتہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اسے بتایا جاتا ہے، یعنی وہ سوالات کرتا ہے اور اسے اس کا جواب دیا جاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اسی کے مطابق اس کی والدہ کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف میں، یہ اسی کو مزید کھول کر ہے، یعنی جو ابھی آپ نے دوسری حدیث سنی، جو تیسری اب میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، یہ بھی اسی میں مزید وضاحت کے ساتھ ہے۔ اب سنیے اور پھر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے جو سائنس آج بتاتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا۔ اب دیکھیے کہ وہ نطفہ جو ماں کے عورت کے رحم میں جاتا ہے تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن یعنی 40 دن ہی وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے، یعنی 120 دن ہو گئے، اور پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل اور بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا، یعنی یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ لکھ دیتا ہے۔ پہلے وہ لکھ دیتا ہے، پھر فرمایا اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر میرے آقا نے فرمایا پس تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان فرمایا کہ صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر اس کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس حدیث میں اگر غور کریں تو اس حدیث میں یعنی انسان کو اپنے آخری وقت کے لیے کتنی فکر مند ہونا چاہیے، یعنی موت سے پہلے کا جو وقت ہے اس کے لیے کتنا انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ تفسیر کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان بے بس ہے اور مجبور ہے، اس پر لکھا ہوا اس کا غالب آ گیا تو وہ اسی لیے جیسا لکھا ہوا تھا ویسا ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بات ایسی نہیں، بلکہ اسے عمر کے آخری حصے تک ہر انسان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کفر اور ایمان میں سے یوں ہی اچھے اور برے اعمال میں سے جسے چاہے اختیار کرے، لہذا اس کا کافر یا مسلمان ہونا، یوں ہی اس کا نیک اور گناہگار ہونا اس کے اپنے اختیار سے ہے، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ازل سے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا ازل سے علم تھا، تو چنانچہ اسی کے موافق لوح محفوظ میں اور ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو بندے نے وہ کیا، بلکہ نہیں، بندے نے دنیا میں آنے کے بعد جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ پہلے سے اپنے علم ازل سے جانتا تھا کہ اس نے یہی کرنا ہے، تو اس لیے وہ بات لوح محفوظ میں بھی لکھی گئی اور فرشتے کو بھی اس بات کا علم دے دیا گیا کہ یہ بندہ پیدا ہوگا تو یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی موت کا وقت کتنا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عمل کیا کرے گا وہ سارا لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کرے گا تو یہ سب اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دوبارہ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر اور تم میں سے کوئی مسلمان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ کتنی وضاحت کے ساتھ انسان کو بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمہارے کاموں کو اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے اور
اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو جو صلاحیتیں انسان کے اندر پیدا کی ہیں تو وہ اپنی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اس کا اعتراف کرے اور اس منعم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی توحید کو تسلیم کرے۔ کسی شخص نے اگر اس کی نعمت کی قدر نہ کی اور نفس و شیطان کے بہکائے ہوئے، بتائے ہوئے راستے پر اگر گامزن رہا اور اپنے رب کا انکار کرتا رہا، انسان کو اور اس کی صلاحیتوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن انہیں صحیح یا غلط انداز سے استعمال کرنا یہ انسان کا فعل ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے اس آیت کریمہ میں ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو حق کے ساتھ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو بھی خوبصورت بنایا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ بندہ صرف اس کا ترجمہ ہی صرف ایک لائن کو پڑھتا رہے تو اپنے رب سے کتنی، یعنی اپنے آپ میں غور کرے انسان کہ کتنا کیا بات اس میں ارشاد فرمائی کہ اس نے پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ وَصَوَّرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور پھر صورتیں ایسے نہیں بنا دی بلکہ پھر فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ آسمانوں و زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ یہ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب متعدد مقامات پر بھی آ چکا تھا، لیکن مختصر الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں آپ کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کو رب کریم نے اس طرح بنایا کہ جس طرح اسے بنایا جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقاصد کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ کائنات کی کسی چھوٹی چیز کو دیکھ لیں یا بڑی چیز پر آپ غور کر لیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے ایسا ہی بننا چاہیے تھا۔ اب جیسے کہ مثال لیتے ہیں ہم چونٹی کو دیکھ لیجئے کہ چونٹی کا جسم کتنا سا ننھا سا جسم ہوتا ہے۔ ایک چونٹی کا ننھا سا جسم، اس کی باریک باریک ٹانگیں اور اس کے بقیہ جسم کی ساخت اگر انسان غور کرے تو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا کہ وہ ہے چونٹی کا۔ اسی طرح ہاتھی کو دیکھیں تو ہاتھی کا یہ بھاری بھرکم جثہ، اس کی موٹی موٹی مضبوط ٹانگیں اور اس کے چوڑے چوڑے کان اور اسی طرح اس کی لمبی سوراخ والی سونڈ اسے ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ جیسی کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر ہوا میں دیکھیں، ہوا میں جو خوبیاں ہیں، پانی کی جو خصوصیات ہیں، ان میں رد و بدل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ جو بنایا ہے میرے رب نے، جیسے بنایا ہے وہی حق اور درست ہے۔ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بڑے سے بڑا انجینئر جو ہے وہ تبدیلی کر نہیں سکتا۔ میرے رب نے ایسی خوبصورت ہر چیز بنائی ہے۔ اس مقام پر جہاں کائنات کی ہر چیز کا ذکر کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا جو خاص ایک شاہکار ہے وہ حضرت انسان ہے، اس کا خصوصی طور پر اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے اسے بنایا تو کتنا خوبصورت بنایا۔ ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ نے اسے بنایا تو کتنا خوبصورت بنایا۔ اس کا قد زیبا، اس کے ہاتھ، اس کے بازو کتنے مناسب ہیں۔ اگر 5 کے بجائے ہاتھ میں 7 انگلیاں ہوتی یا 4 ہوتی تو کیا وہ کام تم اس خوبی سے انجام دے سکتے کہ جیسے اب دے رہے ہو؟ انسان سوچے۔ پھر اس کے چاند سے چہرے کی طرف انسان اپنے یہ چہرے کو دیکھے۔ رب کہتا ہے کہ ہر انسان کا چہرہ جو ہے میں نے بڑا خوبصورت بنایا۔ ہر انسان چاند کی طرح ہے۔ اپنے چہرے کو دیکھ کر مایوس نہ ہو،
بلکہ اللہ نے جس کے چہرے کو بنایا بڑا خوبصورت بنایا۔ انسان کبھی اس طرح سوچا کرے کہ اگر آنکھیں، کان، ناک، منہ کتنے ایک کرینے سے اللہ نے سجایا ہے، ان میں سے کبھی اپنی تصویر کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لے کہ یعنی کان کی جگہ آنکھیں لگا کر دیکھ لے، منہ کی جگہ کچھ اور لگا کر دیکھ لے، اپنا حلیہ بگاڑ کر دیکھ لے انسان اگر تصویر میں، یعنی کسی کو آگے کسی کو پیچھے اوپر نیچے کر کے دیکھ لے تو کتنی خوفناک اور بھیانک ناک صورت رونما ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے کہ اس کا ظاہری حسن اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، لیکن اس کا باطن بھی گو نہ گو خوبیوں کا وہ مخزن ہے۔ اس مشت خاک میں فضا کو مسخر کرنے کی اور سمندر کو کھنگال دینے کی اور اسی طرح یہ ساری قوتیں ایک انسان کے اندر کس نے رکھی ہیں؟ تو انسان سوچے تو صحیح، کیا یہ جانوروں کو اللہ نے دی ہے کہ فضا کو مسخر کر لے، سمندر کو کھنگال دے، ہر چیز کے جو انسان کے تسخیر میں اللہ نے دے دی کہ وہ مسخر اس کے لیے کر دیا؟ تو انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ ساری قوتیں کس نے اس کے اندر اکٹھی کی ہیں؟ اسے نیک اور بد کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کس نے بخشی ہے؟ وہ ہمت بلند کہ جس کے زور سے وہ مادی دنیا کی زنجیروں کو توڑ کر وہ سدرۃ المنتہا پر اپنا آشیانہ بناتا ہے، وہ کس کا عطیہ ہے؟ اس کو ارادے عمل کی گونا کو آزادی دے کر چمن ہستی کی ہنا بندی کا کیا حیران کن اہتمام اللہ رب العالمین نے ایک انسان میں کیا ہے۔ تو اس بات کو اس آیت کریمہ میں انسان کو سمجھایا گیا کہ کوئی لاکھ دور بھاگے، کوئی لاکھ سرکشی کرے، کوئی اپنی خودی کے خمار میں مست رہے، آخر سن لو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کہ سب نے اسی کے دربار میں پھر لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر کتنی خوبصورت بیان کی گئی، اور یہاں پر یہی بات ہمیں اس آیت کریمہ میں انسان کو سمجھائی گئی ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ انسانی صورت بہترین صورت ہے، انسانی صورت بہترین صورت ہے، لہٰذا کوئی اگر باہر کے جانوروں کو دیکھ کر وہ جانور بننے کے لیے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ ناک کان کاٹنا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت کو بگاڑنا، مرد ہے تو عورت بننے کا شوقین ہونا، عورتوں کو مرد بننے کا شوقین ہونا، اس کی شکل بنانا، اس کے وہ کام کرنا، یاد رکھیے گا یہ حرام ہے۔ اللہ نے جو صورت بخشی ہے وہی اچھی ہے، اگر اس صورت میں کوئی تغیر کرے گا تو پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے جیسے اللہ نے بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن انسانوں کو آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان بال عورتوں کی طرح چٹیا بنا کر، کوئی کڑے پہن کر، کوئی بالیاں پہن کر، کوئی پتہ نہیں کس طرح کی حرکتیں کر کے، کوئی عورتوں جیسا لباس پہن کر یہ مرد سے وہ عورت والی تشبیہ اپنے اندر دینا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں منع ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان ان شروع کی آیات میں آگے بھی آئیں گی، بڑی خوبصورت آیات ہیں سورۃ تغابن کی، تو انسان غور کرے اور اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آخری وقت کی فکر کرے کہ آخری وقت میں جیسے کہ حدیث پاک میں ہمیں ہلا کر اگر انسان غور کر تو ہل جائے کہ آخری وقت میں جہاں صرف جنت میں جانے والا ہوتا ہے غض بھر کا فاصلہ، لیکن اس پر پھر لکھا ہوا غالب آ گیا کہ وہ جہنم والے اعمال کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کی مثال ہیں کہ جو اچانک خودکشی کر لیتے ہیں، کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوتا۔ کہ ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ آخری وقت میں وہ خودکشی کر کے دنیا سے گھبرا کر وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر کے حرام موت مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، تو انسان اپنے خاتمے کی زیادہ فکر کیا کرے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور جس طرح
دنیا میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، موت کے وقت تک ہمیں اعمال صالحہ کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ نہ سنائے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما، غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تیرا شکر کرنے والی زبان و دل عطا کر۔